الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في موضع آخر أيضا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم. ہر طرح کی بڑائی اور پسندگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور توحید پرست مسلمان بنایا. ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں متبع رسول بنایا اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. بعد واقعہ نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لکھوکھا اور سلام نازل ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ نور کی ایک آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے. اس کے بعد سورہ اسراء آیت نمبر 27 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. پھر میں نے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4031 جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اسے بھی میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے اندر فحش اور بے حیائی پھیلے
وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ اسراء آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4031، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ویلنٹائن ڈے، عید عاشقہ اور اسلام۔ یہ آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے۔ 14 فروری کا موجودہ انگریزی نام ویلنٹائن ڈے، جسے اردو میں عید عاشقہ اور عربی میں عید الحب کہا جاتا ہے، اس کے تاریخی پس منظر میں متعدد باتیں منقول ہیں۔ ان تواریخ سے یہ بات بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ یہ ایک مذہبی عید ہے جس کا تعلق عیسائیت سے ہے، یعنی ویلنٹائن ڈے، عید عاشقہ، یہ عیسائیوں کی عید ہے، یہ ہم مسلمانوں کی عید نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ اس کی تاریخ میں ویلن نامی شخص کا ذکر ہے جو عیسائی راہب تھا۔ یہ دن اس کی یاد میں عشق و محبت کے نام پر منایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، اور انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے حساب سے ویلنٹائن ڈے محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ یہ دن ایک طرف عیسائیوں کی مذہبی عید ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے عشق و محبت کے نام پر فحاشیوں اور عریانیت کے اظہار کا سنہرا موقع ہے۔ تھوڑا سا کم کر دو اس کو۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے عید عاشقہ ویلنٹائن ڈے منانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ یہ والا ہاں تھوڑا سا کم جی۔ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے۔ اس کے متعدد اسباب و وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے۔ پہلی وجہ جس کی وجہ سے عید عاشقہ
ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے، وہ ہے نئی عید کی بدعت۔ نئی عید کی بدعت۔ اسلام میں سال میں 2 عیدیں ہیں بس، تیسری کوئی عید نہیں۔ سال میں اسلام کے اندر جس دھرم کے، جس ریلیجن کے، جس مذہب کے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین میں، اس مذہب میں سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اور جس نے کسی تیسری عید کا اعتقاد رکھا یا منایا، اس نے بدعت والا کام کیا۔ جب اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، جب آپ تیسری عید منائیں گے اور اس کا اعتقاد رکھیں گے کہ یہ بھی منانا چاہیے، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی اور ایسا آدمی بدعتی ٹھہرے گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 1465 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں تہواروں کے بدلہ میں 2 اور تہوار عطا کر دیے ہیں۔ ان دونوں تہواروں، یعنی جناب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر یہودی لوگ کوئی تہوار منا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ والے ایک اور تہوار مناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تہوار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 تہوار دیے، دوسرے 2 تہوار عیدیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اسے مناؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ جو ان سے بہتر ہے اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے اسلام کے اندر سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 عیدیں کیا ہیں؟ ایک ہے عید الفطر، دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یعنی رمضان کے بعد اور اپنے روزے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو عید آپ مناتے ہیں اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، عید الفطر کہا جاتا ہے، اور جس میں ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو ہم جس میں جانور کو قربان کرتے ہیں اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یا عید قربان بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو یہی 2 عیدیں صرف ہمارے اسلام کے اندر ہے، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی بندہ عید عاشقہ یا عید الحب ویلنٹائن ڈے مناتا ہے تو گویا کہ وہ تیسری عید کا مقر ہے، اقراری ہے، تیسری عید بھی مانتا ہے۔ اس لیے چونکہ اسلام کے اندر تیسری کوئی عید نہیں ہے، اس لیے عید عاشقہ یا عید الحب یا ویلنٹائن ڈے یہ جو عید ہے یہ بدعت ہے، اس کا کوئی وجود اسلام کے اندر نہیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2499 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 3242 میں ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بدعت والا کام کرنا ہمیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا ہمیں عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدعت کی شناعت و قباحت یا بدعت کی خطرناکی کو بتانے کے لیے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے ہر جمعہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے خطبہ دینے کے لیے، تو حمد و صلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و صلات کے بعد اے میری امت کے لوگوں، جان لو کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی باتیں، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے، دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، اللہ کے نے فرمایا۔ اس لیے ہمارے بعض لوگ، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اپنے یہاں ملکوں میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا دیوبندی ہمارے جو بھائی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، عید میلاد النبی کہتے ہیں بدعت، یا ربیع شریف بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت۔ تو پھر یہ جو چشمہ پہنتے یہ بھی تو بدعت ہے۔ جس طرح عید میلاد النبی وہ مانتے ہیں کہ جس طرح عید میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں منائی جاتی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں منائی جاتی تھی، صحابہ میں سے کسی صحابی نے نہیں منایا، تابعین میں سے کسی تابعی نے نہیں منایا، حتیٰ کہ ہمارے چاروں اماموں میں سے کسی امام نے عید میلاد النبی نہیں منائی، تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں یہ چیز تھی تو بدعت ہے۔ یہ چشمہ جو تم لوگ لگاتے ہو یہ بھی تو بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چشمے اس طرح سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک جو استعمال کرتے ہو یہ مائک تھی، یہ ٹیوب لائٹیں وغیرہ تھی، ارے تم بھی تو نہیں تھا، تو سراپا بدعت ہے، تو سر سے پاؤں تک بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اور تو ہم کو کہتا ہے کہ فلاں کام بدعت، فلاں کام بدعت، فلاں کام بدعت، اور کہتا ہے یہ فرائضیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، ٹرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ موبائل جو تم استعمال کرتے ہو، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل تھی؟ اس طرح ہم لوگوں کو کہہ کر کے ہمارے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، خود اپنے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جو بیچارے قرآن اور سنت کے پیروکار ہیں ان کو بھی شبہ میں، شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آپ جتنا جو چاہو نئی چیز ایجاد کرو، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ آپ فلائٹ اس سے اچھے انداز میں، راکٹ ایسا استعمال، ایسا ایجاد کر لو کہ پر جھپکتے ہی آپ آسمان کے بلندیوں کو چھو لیں، کوئی گناہ کا کام نہیں۔ آپ ٹرین، اچھی سی اچھی ٹرین آپ ایجاد کر لیں، چشمہ آپ اچھا سے اچھا چشمہ آپ ایجاد کر لیں، مائک آپ دور ہی رہیں، آپ کی آواز کیش کر لیں، کوئی بدعت کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اگر تم کوئی چیز ایجاد کرو گے، نہیں دنیاوی چیز تو بدعت ہے، اور وہ بدعت نہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، دین کے نام پر اجر و ثواب کی نیت سے کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گا جو ہمارے دین سے نہیں ہے، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ سب سے بہترین طریقہ ہمارا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتها، آپ نے فرمایا سب سے بری چیز دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، دیکھنا دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔
وشر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سب سے شر، سب سے زیادہ برا وہ کام ہے جو دین کے اندر نیا ایجاد کیا جائے. اور آپ نے فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی ایجاد کردہ چیز دین کے نام پر وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین جب کہتا تھا کہ یہ بات آپ اپنی امت کو بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو کھولتے تھے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. جب ان کی طرف کوئی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں تبھی یہ بولتے ہیں. لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کر کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں گے. اسی لیے ہمارے آقا جناب نے اپنی امت کو ہر جمعہ کے دن جب دین امت پر تشریف لے جاتے جمعہ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے. آپ ہم تو صلاۃ پر کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں جان لو کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ میرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برا کام دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرنا ہے. اور ہر نیا ایجاد کردہ کام جو دین کے اندر پہلے سے نہیں تھا اس کو آپ نے اب ایجاد کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. تو میرے بھائی دوستو، یہ عید الحب، ویلنٹائن ڈے، جو آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی بدقسمتی سے جہالت کی وجہ سے، میں تو کہوں گا کہ جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھائی اس میں انوالو ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اگر کہیں کالج میں، یونیورسٹی میں اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں پر گرل فرینڈ بھی بنا لیا کرتے ہیں. گرل جتنی لڑکیاں ہیں وہ تقریباً سب لڑکیاں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، اور جو بوائز ہیں، جو لڑکے ہیں وہ گرل فرینڈ بناتے ہیں. اور آج کے دن، یہ جو ابھی کل دن آ رہا ہے 14 فروری، اس دن لوگ آپس میں پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایسے لفافے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انگلی تلے آپ اپنے دانت تلے اپنے انگلی کو آپ دبا لیں گے. ایسی بے حیا اور بے شرم تصویریں بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو میرے بھائی بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائی اس میں انوالو ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جاؤ گے. جیسا کہ میں عام طور سے بدعت پر جب میں نے گفتگو کی ہے، میں ایک حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں. میں سناتا تھا اور آج بھی سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں بروز قیامت حوض کوثر پر میں تم لوگوں سے پہلے پہنچا ہوا رہوں گا، اور ہماری امت کے لوگ وہاں پر آئیں گے اور میرے ہاتھ سے کوثر کا پانی نوش کریں گے. لوگ آتے جائیں گے، پیتے جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے حوض کوثر کے پانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ اس کو پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصیب فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ، ہماری امت کے لوگ آتے جائیں گے اور میں ان کو پلاتا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ ہم کو پہچانتے ہوں گے، کچھ نشانیاں ہوں گی، اس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے. تو وہ آ رہے ہوں گے، ہمارے اور ان کے درمیان فرشتے آڑ بن جائیں گے اور انہیں دروں سے مار مار کر کے بھگا رہے ہوں گے. ہمارے آقا سے فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اے فرشتوں، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو. تو ہمارے آقا نے
کہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی نئی نئی چیزیں آپ کے دین میں داخل کر دی۔ یہ بدعتی لوگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، فرمائیں گے کہ میں اس وقت کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو میرے بھائی یہ بدعت کا انجام ہے، اور ابلیس جو شیطان ہے نا، جتنا خوش بدعت سے ہوتا ہے اتنا خوش کسی اور گناہ سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت والا کام جو کرتا ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، سمجھتا ہے یہ دین ہے، اجر ثواب ملے گا۔ اب اس کی وجہ سے بہت کم امید ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، کیونکہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو شرابی ہوتا ہے، کبابی ہوتا ہے، یا کوئی گناہ کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس سے امید ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو شراب پیتا ہے نا مسلمان، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، تو وہ اس کے دل میں یہ بات رہتی، خلجان رہتی ہے، اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ حرام اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، لیکن مجبور ہے، گناہ تو اس کو مل رہا ہے، بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ ایک زانی آدمی ہے، زناکار ہے، زناکار آدمی ہے، زنا کرتا ہے، مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو گناہ کا کام ہے، لیکن شیطان اس کو بہکائے ہوئے۔ لیکن یہ جو بدعت کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اس سے امید کی جا سکتی ہے آدمی توبہ کر لے، لیکن بدعت جو اس کو دین سمجھ کر کے انسان کرتا ہے، اس لیے بہت کم امید ہوتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑے، بلکہ الٹا آپ ہی کو طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابلیس شیطان بہت زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان کوئی بھی بدعت کا کام ہو، چاہے یہی عید عاشقہ ویلنٹائن ڈے ہو، یا ان کے علاوہ عید میلاد النبی ہو، 11ویں شریف، 12ویں شریف، تیجا، برسی اور وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، ان سب کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر نہ ہم ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ بہرحال یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کا منانا حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نئی عید کی بدعت ہے، یہ بدعت اس لیے حرام ہے۔ دوسری وجہ ویلنٹائن ڈے منانا کیوں حرام ہے ہم مسلمانوں کے لیے؟ اس لیے کہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، غیر قوم کی مشابہت ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر اس کام سے منع کیا ہے، کون سے؟ جس میں کفار کی مذہبی مشابہت ہوتی ہو، جس میں کفار غیر قوم جو ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر ادیان اور ملت کے جو ماننے والے ہیں، مذہب کے جو ماننے والے ہیں، اسلام کے علاوہ ان کی مذہبی مشابہت کرنا ہمارے لیے منع ہے، ہم ان کی مذہبی مشابہت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4031، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، دیکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کتنی خطرناک بات! جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، انہی کی طرح سے کرے، تو وہ انہی میں سے ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ بلکہ دوسری احادیث میں صراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے اور ان کی مشابہت سے بچنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا 10ویں محرم کے روزے کے تعلق سے، 10ویں محرم کے روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ، مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ یہودی لوگ بھی جو مدینہ میں رہ رہے ہیں، یہودی، وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے
کہ اللہ رب العالمین نے آج کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون فرعونیوں کے ظلم و استبداد سے نجات دی تھی اور فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کیا تھا۔ اس کی خوشی میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم اپنے نبی کی ابتدا میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ کے کہ ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ سارے مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھیں، سارے مسلمان محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تب اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا۔ عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا اور رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا، البتہ اس کا استحباب باقی رہا۔ یعنی کیا مطلب کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن فرض نہیں۔ اگر کوئی بندہ 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گنہگار ہوگا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اگر کوئی نہیں رکھتا تو پھر وہ گنہگار ہوتا، کیونکہ وہ فرض تھا، وہ روزہ فرض تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ہمارے آقا جناب محمد کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس وقت موافقت کچھ مصلحتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اہل کتاب کی موافقت کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دے دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے آپ نے کہہ دیا یوم عاشوراء کے تعلق سے کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو میں 9 اور 10 2 دن کے روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال باقی نہیں رہے، اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے، لہذا اگر ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں مخالفت میں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تم سحری کرو، سحری روزہ جب رکھنے کا ارادہ تم رکھو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو سحری کر لیا کرو۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے تمہارے اندر طاقت و قوت پیدا ہوگی، جب سحری کر لو گے تو دن میں تمہارے اندر کافی وقت تک طاقت اور قوت رہے گی، بھوک کو برداشت کر لے جاؤ گے۔ اور آپ نے دوسری جو حکمت بتائی وہ یہ کہ یہودی لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، لہذا تم سحری کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ کنٹینیو خیر و بھلائی پر رہے گی، کب تک؟ جب تک وہ افطار کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی، تو یہ میری امت بھلائی پر رہے گی۔ لیکن یہاں پر یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ افطار کر لو، نہیں۔ مطلب یہ کہ جب سورج ڈوب جائے، یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تو ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً سورج ڈوب گیا، غروب ہوا، فوراً ہم کو افطار کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا ہمیشہ کرتے رہیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم خیر و بھلائی پر رہو گے۔ اور سحری کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ
شہری تاخیر سے کرے گی تو خیر و بھلائی میں میری امت رہے گی. یعنی کیا مطلب کہ اذان ہونے لگے تب شہری کھاؤ؟ نہیں. اذان ہونے سے پہلے جو فجر کا جو اصلی ٹائم ہے، اول ٹائم ہے، اس ٹائم پہ یعنی وہ وقت شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تقریباً ہمیں 50 آیت 100 آیت پڑھنے کے بقدر پہلے ہم کو شہری کھا لینا چاہیے. تقریباً 10 منٹ 5 منٹ پہلے، 10 اذان ہونے سے تقریباً 10-5 منٹ پہلے آپ شہری کھائیں. نبی نے فرمایا کہ میری امت جب شہری میں تاخیر کرے گی تو وہ ہمیشہ بھلائی پر رہے گی. اچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہ افطار تاخیر سے کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر قوموں کی مشابہت، مذہبی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. لہذا ویلنٹائن ڈے یہ عیسائیوں کی مذہبی عید ہے، عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے. لہذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے تہوار کو منائیں، اس میں کسی بھی طرح سے شریک ہوں. اور تیسری جو وجہ ہے ویلنٹائن ڈے یا عید عاشقاں کے حرام ہونے کی، وہ ہے زنا کا سبب. زنا کا سبب ویلنٹائن ڈے منانے والے وہ زنا میں مبتلا ہوتا، زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں. ویلنٹائن ڈے میں ناچ گانا، مرد و زن کا اختلاط، یعنی مرد اور عورت سب ملتے ہیں. فحاشی و عریانیت، فسق و فجور، شراب و کباب اور شہوانیت و حیوانیت کا ایسا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے جو زنا کے اسباب میں سے نہیں بلکہ اس میں شمار ہوتا ہے. اسباب ہی نہیں صرف بلکہ اس میں وہ شمار ہوتا ہے کہ یہی زنا ہے. اسلام نے زانی کے لیے بڑی سخت سزا تجویز فرمائی ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید سورہ نور میں پہلی آیت سورۃ انزلناہا و فرضناہا، اس کے پڑھے فجلدوا الزانی والزانیۃ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، ابتدائی آیت میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد زنا کرے اور عورت زنا کروائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجلدوا کل واحد جلدہ. بہرحال اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں 100 کوڑے مارو، انہیں 100 کوڑے مارو. اور کوڑے کہاں پر؟ بند کمرے میں نہیں، کھلے عام پبلک میں مارو، تاکہ پھر دوبارہ کوئی کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھائے. زنا کرنا دور کی بات، نگاہ بری نگاہ کسی کی لڑکی، کسی بہو، کسی بیٹی پر غلط نگاہ نہ ڈالے. وہ دیکھ لے کہ اگر ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی تو ہمارا بھی یہی اثر ہوگا، تو اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں. اور یہ کم ہوگا؟ جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اگر 100 کوڑے کم مارے جائیں گے اگر زنا کرنے والا زناکار آدمی، زناکار عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے تو، اگر شادی ان کی ہو چکی ہے تو معاملہ اس کا الگ ہے. اگر شادی ان کی نہیں ہوئی ہے، ان میرج ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، غیر شادی شدہ ہے اور ان سے زنا کا کام ہو گیا تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، مجمع میں. اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے گا. رجم کیا ہے؟ سنسار کرنا، یعنی پتھروں سے مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے. یہ ہے زنا کی سزا جو اسلام نے تجویز کیا ہے، جو اسلام نے تجویز کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ویلنٹائن ڈے میں زناکاری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے. اگر اسلام نے زانی کے لیے بڑی سخت سزا رکھی ہے،
سماج میں اگر کسی زانی کو ایسی سزا دی جائے تو پورا معاشرہ زنا کی برائی سے پاک رہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ بچی کے ساتھ زنا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. اگر یہ قانون جیسا کہ وہاں پر کچھ غیر مسلموں نے بھی کہا کہ اگر اسلام کا قانون نافذ کر دیا جائے تو پھر زناکاری ہندوستان سے ختم ہو جائے. لیکن کہاں کون سنتا ہے؟ تو اگر یہ جو ویلنٹائن ڈے جو مناتے ہیں اس میں جو زناکاری کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام میں زناکاری کی کیا سزا ہے تو کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کریں گے. اور پورا معاشرہ اگر سب کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے اندر زناکاری کی کیا سزا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو پورا معاشرہ زناکاری سے پاک و صاف ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا. اسلام نے نہ صرف زنا کی سزا متعین کی ہے بلکہ زنا میں وقوع کے اسباب کا بھی سد باب کیا ہے. یعنی یہی اسلام نے صرف یہی نہیں کہ یہ نہیں کہا کہ صرف زنا کرو، بلکہ زنا کے جو سبب بن سکتے ہیں زناکاری کے، ان اسباب کا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے کو بند کیا. وہ سبب اختیار کرو ہی نہیں. اسی لیے شادی نکاح کا اسلام میں آپشن ہے کہ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے، شرعی طور پر آپ اپنی آپ شہوت کو پورا کریں. اور اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اسرائیل آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا. دیکھیے زنا کرنا نہیں، قریب بھی نہ جانا، یعنی اس کے اسباب کو بھی نہیں اختیار کرنا ہے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ نے فرمایا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت سے تنہائی میں نہ ملے. کوئی اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت، یعنی نہ آپ کی بہن ہے، نہ آپ کی بیٹی ہے، نہ آپ کی ماں ہے، نہ آپ کی یعنی محارم میں سے کچھ نہیں ہے، تو کوئی اجنبی غیر عورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی غیر اجنبیہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو. کیونکہ آج بھی ہم لوگ تجربے میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تنہائی میں کسی بھی اجنبی عورت سے ملے تو شیطان تو ہے ہی ہے. پہلے کیا ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں، سلام دعا ہوگا، اس کے بعد آنکھوں نظارے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی، پھر آہستہ آہستہ چھونا اور پکڑنا چالو ہوگا، پھر وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اسی لیے اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت سے تنہائی نہ ملے. اگر ضرورت ہے تو پھر کیا کرے؟ اس عورت کا یا تو بھائی ہو، یا تو باپ ہو، یا تو کوئی ایسا مرد ہو جو اس کا محرم ہو، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تنہا ہے تو پھر اسلام نے ہمیں اس سے ملنے سے منع کیا. تو یہ ہے زناکاری کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کہ جس کی وجہ سے زناکاری ہو ہی نہیں سکتی، زناکاری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی بری راہ. یہ سورہ اسرائیل آیت نمبر 32 میں. اس آیت میں زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب زنا کے اسباب سے بچو. یہاں یہ بھی جان لیں کہ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ اجنبی مرد و عورت کا آزادانہ ربط صحیح ہے. اگر آپ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اجنبی مرد اور عورت آپس میں ربط ضبط رکھیں، ملیں اور جڑیں. اسی طرح سے خاتون کی عفت و عصمت کی کوئی ضمانت نہیں، یہ بھی آپ گویا کہ مانتے ہیں. ویلنٹائن ڈے اگر آپ مانتے ہیں تو گویا کہ آپ
خاتون کی عفت و عصمت کی کوئی ضمانت نہیں مانتے کہ خاتون کی کوئی خاتون یعنی عورت کی عفت و عصمت کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہ آپ یہ مانتے ہیں۔ ہمیں مرد و زن کا وہی اختلاف پسند ہے جو اہل مغرب کی پسند ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا ایک اگر آپ مانتے ہیں اس کو تو گویا کہ آپ اہل مغرب یورپ کا جو کلچر ہے وہ گویا کہ آپ اس سے راضی اور خوش ہیں، اس سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ ساری باتیں اسلامی اعتبار سے حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ ان باتوں سے مسلم معاشرہ یکسر مغربی معاشرہ بن جائے گا اگر اس کو آپ مانو گے، اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ یورپین معاشرہ بن جائے گا۔ جو تباہیاں وہاں پر ہیں وہی تباہی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ چوتھی جو وجہ ہے ویلنٹائن ڈے کے حرام ہونے کی وہ یا اس سے منع کیے جانے کی وہ ہے حرام لہو لہو، حرام کھیل اور کود۔ ویلنٹائن ڈے دو جوڑے کا گھناؤنا کھیل ہے، دو جوڑے عورت اور مرد کا گھناؤنا کھیل ہے۔ اس کھیل میں عاشق اور معشوق کے لیے کچھ بھی روا، فسق و فجور سے لے کر زناکاری اور شراب نوشی تک اور ناچ گانے سے لے کر ہر قسم کی موج و مستی تک۔ اس میں جہاں حرام کاری ہوتی ہے وہیں بے پناہ فضول خرچی بھی کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی، بیکار کا پیسہ پھونکنے والے کیا ہے؟ شیطانوں کے بھائی۔ اخوان مانے بھائی، اخوان مانے اخ مانے ایک بھائی، اخوان مانے بہت سے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین فضول خرچی کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، یہ کیا ہے؟ شیطانوں کے بردس ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کیا ہے؟ اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اور ویلنٹائن ڈے میں یہی سب ہوتا ہے، جو لوگ فضول، ابھی مجھے کوئی پاکستانی بھائی بتا رہا تھا ہمارے انڈیا میں اس ہفتے تک میں نہیں جانتا ہوں، میں پاکستان گیا نہیں ہوں، ہمارے کسی پاکستانی بھائی بتا رہے تھے کہ لاہور کی بات ہے، ہمارے جو لاہور کے بھائی ہوں وہ جانتے ہوں گے، بتا رہے ہیں کہ کل 14 فروری ہے نا، کل وہ سرخ گلاب کی جو پھول ہے نا 100 150 200 روپے نہیں بکیں گے۔ یہ مسلمان خریدتے ہیں، اور کس کو دیں گے؟ لڑکیوں کو دیں گے، اپنے معشوقات کو دیں گے، اور وہ اس کو دیں گے، اور جلدی سے دکان والے کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹ سے پھول کو غائب کر دیتے ہیں، پھر وہی پھول 500 600 روپے میں ملتے ہیں۔ ایک پھول خالی گلاب کا سرخ گلاب کا ایک پھول صرف تقریباً 600 700 روپے میں ملتے ہیں۔ کیا ہے یہ فضول خرچی؟ نہیں تو کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے انڈیا میں بھی ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے، ہمارے پاکستانی بھائی ناراض نہ ہوں، میں آپ لوگوں کو برابر نہیں کہتا ہوں، ہم لوگوں کے اندر جہالت ہے، میں تو اصلاح کرنے کی طرف ہوگا۔ ہمارے انڈیا میں بھی ہوگا، ضرور ہوگا، شہروں میں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں اور میں زیادہ شہر میں رہا نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم ہے، اور میں نے پڑھا بھی نہیں کچھ اس کے بارے میں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی ایسے لوگ شیطان کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، شکریہ ادا کرو گے، قدر کرو گے میری نعمتوں کی، مال کی جو نعمت ملی ہے، دولت کی جو نعمت ملی ہے، صحت کی جو نعمت ملی ہے، وقت کی جو نعمت ملی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی قدر کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔
اور آپ اللہ کا فرمایا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ ہماری گرفت بہت سخت ہے، ہمارا عذاب بہت سخت ہے، جب ہمارا عذاب آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے فضول خرچی کرنا، یہ عذاب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان اسباب کے علاوہ دیگر غیر شرعی امور بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا اس موقع سے محبت والا کارڈ عاشق اور معشوق کے درمیان تبادلہ کیا جاتا ہے۔ محبت والا کارڈ کیا کر کے دیکھیں، مارکیٹ میں ویلنٹائن ڈے والا کارڈ آتا ہے، اس پہ دل ایسے بنا ہوا رہتا ہے، لال والا یا گلاب کا پھول بنا ہوا رہے گا، اور اس پر اور بہت ساری گندی گندی تصویریں بھی کبھی کبھی بار بار کارڈز پر بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جو عاشق ہوتا ہے اپنے گرل فرینڈ کو، اور گرل فرینڈ جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو وہ اس کارڈ کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ اس کو کارڈ دے گا اور وہ اس کو کارڈ دے گی، اس کو کارڈ دے گی۔ ویلنٹائن ڈے کی برائی کی ابتدا اس کارڈ سے ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو صرف گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں، جو بت پرست کے یہاں حب الہی اور نصرانی کے یہاں عشق کی علامت مانی جاتی ہے۔ یہ گلاب کا جو پھول ہے نا، یہ جو تبادلہ ہوتا ہے، یہ بت پرستوں جو مورتی پوجا کرتے ہیں ان کے یہاں یہ نشانی ہے۔ گلاب کا پھول، لال والا گلاب کا پھول، ان کے محبت کا کہ جو خدا، ان کے بہت سارے خدا ہیں، بارش برسانے والے خدا اور ہیں، مال و دولت لکشمی ہیں، اور کون کون سے ہیں، بہت سارے ہیں ایسے۔ محبت کی بھی ان کے پاس ایک الگ خدا ہے۔ تو یہ گلاب والا پھول ان کے محبت والے خدا کو پسند اور خوش کرنے کی ایک علامت ہے، کہ ان کو وہ جو ہے خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ اور سرخ گلاب کی نسبت سے سرخ مٹھائیاں کی تقسیم، یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے، جس کی وجہ جو غیر شرعی ہے، جس کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے وغیرہ منانا حرام ہے، منع ہے۔ کارڈ پر بسا اوقات خدائے محبت کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور کبھی گندے الفاظ تو کبھی بےہودہ تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس موقع سے یورپ میں جنس پرست اپنی جنس پرستی کا اظہار کرتے ہیں۔ کل کے دن یورپ میں، مغرب میں کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے ہم جنس پرستی کا نام سنا ہوگا، یعنی یورپ میں کیا ہے معلوم ہے؟ مرد سے شادی کرتا ہے، مرد سے، عورت سے۔ ہاں، یہ حالت ہے یورپ کے اندر۔ مرد اپنی شہوت کو مرد سے پورا کرتا ہے، اور عورت اپنی شہوت کو عورت سے پورا کرتی ہے۔ وہاں قانونی درجہ حاصل ہے، وہاں قانونی درجہ حاصل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس طرح سے گویا کہ آپ اس کل کے دن 14 فروری کو، ویلنٹائن ڈے کو، یہ ہم جنس پرست یورپ میں اپنی جنس پرستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اہل یورپ کے یہاں مخصوص اعضاء پر، یورپ کے لوگ جو مخصوص اعضاء ہے، عورت کا، مرد کا ہے نا، جو مخصوص عضو ہے، اس کے اوپر محبوب کا نام لکھتے ہیں۔ مرد کے شرمگاہ پر جو اس کی محبوب ہے، معشوقہ، اس کا نام، اور اس کے شرمگاہ پر اس کا نام۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ آج ہم مسلمان وہ سب اپنا رہے ہیں، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اور ہم اپنے اندر اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اہل یورپ کے یہاں مخصوص اعضاء پر محبوب کا نام لکھا جاتا ہے۔ بہرکیف ہم اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اس کے قریب تک نہ جاؤ، اس میں کسی بھی طرح سے آپ شریک نہ ہو،
نواز شاہ پر آپ کوئی محبت کا پیغام کسی کے پاس کل کے دن بھیجیں اور نہ کبھی اس طرح کا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیوی اور اپنی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائی بیوی سے محبت کرنا صرف ایک ہی دن ہے, ماں باپ سے محبت کرنا صرف ایک ہی دن ہے, بہن سے محبت کرنا صرف ایک ہی دن ہے. ارے بھائی ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے آپ ہمیشہ محبت کرو. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ ماتا پتا سے ہمیشہ محبت کرو, بہن سے ہمیشہ محبت کرو. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے, نہ کہ صرف ایک دن. زیادہ کل کے دن یعنی 14 فروری کے دن ہمیں کسی سے بھی نہیں اظہار کرنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن ان کی مشابہت ہو جائے گی اور کسی طرح سے آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان, ایمان والوں کے درمیان, اسلامی معاشرے سوسائٹی میں, سماج میں فحش پھیلے, برائی پھیلے, تو وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کہاں وہ کہہ رہے ہیں؟ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 19 میں کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان, خود مسلمان کے درمیان اگر برائی کو رواج دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. لہذا ہم کسی بھی طرح سے ویلنٹائن ڈے میں شریک نہ ہوں, کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں صاف ستھرے دین اور مذہب پر کاربند رہے جو کبھی خدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو, ایمان پر ہو, اور ہم سب جب ہمارا خاتمہ ہو, ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ شہادت ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال کسی بھائی کے پاس؟